نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله سبحان الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले तुझ पे सो जान से कुर्बान मदीने वाले भर दे मेरे आका मेरी झोली भर दे
تیری ملک قلمدان مدینے والے سبحان اللہ اور سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو آقا یا رسول اللہ سبز گنبد سبحان اللہ کی فضاؤں میں بلا لو آقا سبحان اللہ اب نہ رکھ بے سر و سامان مدینے والے سبحان اللہ سبحان اللہ برس کے طیبہ سے مجھے کہہ کے پکاریں بے دم سگ طیبہ سے مجھے کہہ کے پکاریں بے دم اللہ 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 واہ یہ رکھنا میری پہچان مدینے والے یہ رکھنا میری پہچان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے پھر تمنا زیارت والے سبحان اللہ پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین اللہ 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 یا رسول اللہ پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے سبحان اللہ تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے ختماشی پڑھ الفاتحہ الحمدللہ صلی اللہ صلی اللہ
مشايخ الزين صلى الله على حبيبه محمد وآله بہت زیادہ موٹی ہے آواز. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. ختم مجددیہ و منصوب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة الا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. صلی اللہ صلی اللہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. ختم معصومیہ بمنصوب حضرت معصوم سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وقد صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. ختم غوثیہ بمنصوب حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل.
حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. ختم عظیمیہ و منصوب قبلہ بڑے صاحب بڑے حضرت صاحب دامت پیر برکات مرشد دامت برکاتہم العالیہ. اللہم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم. یا عظیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. ختم پیر و مرشد محسن و مربی دامت برکاتہم العالیہ. اللہم یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی. یا ولی. یا ولی. یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی. یا ولی. یا ولی. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ. ختم استغفار بمنسوب جمیع اولیاء امت. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ. استغفر اللہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ.
وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی خاص رحمت سے اور اس کی خاص توفیق سے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں درس محبت، درس تصوف کی اس مبارک نشست میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی ہے، اور ان صحت کے دنوں میں اور اللہ کی دی ہوئی توفیق کے دنوں میں اس کے خاص بندوں کا کلام پڑھنا اور اس کے خاص بندوں کی گفتگو سننا، پڑھنا، سمجھنا، یہ اللہ کا خاص کرم نہیں تو کیا ہے کہ اس نے یہ فضل کیا، یہ رحم فرمایا کہ ہم سب کو اس عظیم سعادت سے اس دور میں بہرہ فرمایا ہے جس میں یہ تقریباً ناپید ہو چکا ہے، اور آپ لوگ بغیر کسی لگی لپٹی کے اس حوالے سے بہت خوش نصیب ہیں. میں ابھی ڈاکٹر صاحب سے بھی بات یہی کر رہا تھا کہ درس قرآن، درس تفسیر، قرآن کی تفاسیر کے مواقع بہت سارے پوری دنیا میں ہوتے ہیں. علماء قرآن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، درس حدیث ہوتے ہیں، حضور کی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، اللہ والوں کے بہت سارے اجتماعات ہوتے ہیں. لیکن تصوف کا جو انداز اللہ نے آپ کو دیا ہے، حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی چھتری کے نیچے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اس پہ ہزار بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم جیسے نکموں کو چن لیا اور مکتوبات شریف کی اس عظیم خدمت کا بیڑا آپ سے لیا جا رہا ہے. آپ سب اس مشن کا حصہ ہیں جو سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی براہ راست توجہ سے ہی چل رہا ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے مکتوبات شریف پڑھے جاتے ہوں اور انہیں خبر نہ ہو. بولیے، یہ ممکن نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کسی کا بھی کلام پڑھتے ہیں تو اس کلام کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ صاحب کلام توجہ کرے، ورنہ وہ توجہ کے بغیر اسے پڑھنا ممکن نہیں. اور جب بھی کسی کا کلام پڑھا جاتا ہے تو آپ اس کی ذات کے اندر، اس کی محبت کے اندر، اس کے پیار کے اندر جب تک مکمل غوطہ زن نہیں ہوتے اس وقت تک اس کے کلام کی توفیق نصیب نہیں ہوتی.
آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہی آپ کی اللہ سے بات ہوتی ہے، کیونکہ کلام اللہ کا کلام اپنی جگہ بے حد و حساب برکتیں اور رحمتیں رکھتا ہے. تو جو بھی کلام خدا پڑھے گا خدا سے بات کرے گا، اللہ اس سے کلام کرے گا، وہ اللہ سے کرے گا، اور اللہ اس سے جو کچھ بتانا چاہتا ہے اللہ اسے بتائے گا، وہ سنے گا اللہ کی بات. اور اگر کوئی حدیث شریف پڑھتا ہے تو آقا دو جہاں سے کلام کرتا ہے، حضور اس سے مخاطب ہوتے ہیں، حضور اس کو بتا رہے ہوتے ہیں، آقا دو جہاں اس کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو فرماتے ہیں اور اپنا پیغام اسے دے رہے ہیں. وہ چاہتا ہے تو جواب دیتا ہے، حضور اسے بھی سن لیتے ہیں کہ میرے امتی نے مجھ سے کیا کہا. تو اسی طرح، بالکل اسی طرح یہی ترتیب پھر اللہ والوں کے لیے ہے کہ جب آپ ان کا کلام پڑھتے ہیں تو ضرور انہیں بھی اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی کلام پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے، کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ اس میں کیا ہے. تو وہ بھی پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، مولا تو نے اسے اگر یہ توفیق دے ہی دی ہے تو اب پوری طرح ہماری توفیق بھی دے اسے، تاکہ اس کو وہ سمجھ آ جائے جو یہ پڑھنا چاہتا ہے. تو حضور سیدنا مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ 1000 سال کے مجدد، یا تو پھر آپ کے اس نام کو نہ لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ نہیں میں نہیں مانتا کہ 1000 سال کے آپ مجدد. اور اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ وہ 1000 سال کے مجدد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، آپ اس لفظ کی گہرائی میں جائیں تو اندازہ ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 1000 سال تک جتنی بھی علمی تحریکیں ہوں گی، جتنی بھی صوفیانہ تحریکیں ہوں گی، جتنی بھی اللہ رسول کے لیے قافلے چلیں گے، ان کے پیچھے مجدد پاک کی روح اور آپ کی دعا شامل ہوگی. اور اگر آپ یہ نہیں مان رہے تو پھر 1000 سال کا مجدد کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا آپ اس کو کس طرح سے آپ اسے انٹرپریٹ کریں گے؟ کیا بتائیں گے کہ آپ کہ وہ کیا ہیں؟ 1000 سال کا مطلب یہ ہے کہ 1000 سال تک کم از کم، اور اللہ چاہے تو اگلے 1000 بھی دے دے. مجدد الف ثانی ہے نا، اب دوسرے 1000 سال کے مجدد، تو ہو سکتا ہے اللہ تیسرے 1000 سال کا بھی آپ ہی کو بنا دے، اس میں کیا حرج ہے. لیکن اگر 1000 سال تک آپ کی تعلیمات کا اثر ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جہاں جہاں بھی کوئی بھی ایسا کام جو امت کے لیے اور صوفیاء کے لیے اور حضور کی امت کی ذہنی قلبی صفائی کے لیے شروع ہوگا، اس کے پیچھے مجدد پاک کی رحمت کی ذات کریمہ ہوگی. اور اگر نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ اور ہی ہے. بولو، وہ کچھ اور ہی ہے، وہ کوئی کچھ اپنا ہی پروگرام ہے، کوئی روٹی پانی کا سلسلہ ہے، کوئی کرسی کا چکر ہے. بولو، اور وہ کسی عہدے اقتدار کے لیے کیا جا رہا ہے اور کوئی اس کا اور مقصد ہے. اگر تو وہ خالصتاً صوفیاء کی تحریک ہے تو مجدد پاک کے نام کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے نام کے استعمال کے بغیر اور آپ کی تعلیم کے بغیر کوئی صوفی اپنی تعلیم دے سکے. کیا دے گا؟ بولو، کیا پڑھائے گا، کیا بتائے گا؟ کیونکہ یہ سارے کا سارا کام اللہ نے لیا ہی ایک شخص کے ساتھ. مجھے کہو نا سبحان اللہ. یہ صوفیاء کا جو انتظام ہے، صوفیاء کی جو باطنی اصلاح ہے، صوفیاء کی جو باطنی رہنمائی ہے، اس کا تو ذمہ سارا اللہ نے ایک ہی شخص سے لیا ہوا ہے، اور وہ مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ. یوں ہی نہیں، علامہ اقبال جیسا شخص بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. وہ خاک جس کی چمک سے شرمندہ ہے ستارے، وہ خاک کے جس میں لیٹا ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمییں آرا. تو آپ نے بھی وہاں جا کے خدیہ محبت پیش کیا کہ حضور اللہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند. جب آپ نے پورا زور لگا لیا، شاعری لکھ لکھ کے آپ نے زور لگا لیا، پھر آپ نے یہ شعر آپ کی قبر انور پہ جا کے پڑھا. 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند،
اب مناسب ہے کہ تیرا فیض ہو عام ایسا کی. اب تو وقت مناسب آ گیا، 300 سال گزر گئے. تو الحمدللہ اس پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ ہم سب اس عظیم خدمت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے تعلیمات کی روشنی، قرآن و حدیث کے اس نور کو لیے ہوئے پوری دنیا پہ چھائے گی انشاءاللہ. یہ پیغام جائیں گے، لوگ سنیں گے، صوفیاء کی اصلاح ہوگی، اور صوفیاء کی اصلاح سے ہی عام لوگوں کی اصلاح ہوگی. تو اللہ توفیق دے. آج انشاءاللہ العزیز خوشی اس بات کی ہے کہ 7واں مکتوب شروع ہوگا، کیونکہ 6واں مکتوب ہم نے پچھلے درس میں مکمل کر لیا تھا. آج 7واں مکتوب ہے، اور یہ مکتوب بھی آپ نے اپنے پیر و مرشد کو لکھا ہے. عارف باللہ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پیر و مرشد کو یہ خط لکھا گیا. اور اس کے موضوعات میں نوٹ کر لیں: چاروں سیور کا تفصیلی بیان، سیر کی جمع سیور، چاروں سیور کا تفصیلی بیان، مشاہدات روحانیہ، کچھ آپ کے خصوصی مشاہدات ہیں جو آپ نے اپنے شیخ سے عرض کیے ہیں کہ میں نے کچھ روحانی مشاہدات کیے، تو ان کی مجھے سند دیں کہ کیا یہ ٹھیک ہیں یا نہیں. تو ان مشاہدات کو آپ نے اس میں بیان کیا. تیسرا موضوع جو ہے بزرگان اربعہ نقش بندیہ، 4 نقش بندی بزرگوں کے احوال، ان کا ذکر اس میں شامل ہے. بزرگان اربعہ نقش بندیہ. تو یہ 3 موضوعات اس مختصر مکتوب میں شامل کیے گئے. بڑا مختصر مکتوب ہے لیکن بہت ساری قیمتی گفتگو اس کے اندر شامل کی گئی ہے. آئیے آج اس کا جو متن پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی، سنیے، پھر اس کا ترجمہ اور پھر ہم اس پہ غور کریں گے. آپ لکھتے ہیں: اتفاقاً نماز شکر وضو می گزاد کے مقام بس عالی نمایان شدہ و اکابر اربعہ نقشبندیہ را قدس اللہ اسرارہم دران مقام دید و مشائخ دیگر ہم مثل سید الطائفہ وغیرہ در آنجا بودند و بعض دیگر از مشائخ بالائے آ مقام ہستمند اما قوائم آ نرا گرفتے نشست اندو باز پایان علا تفاوت درجاتہم و خود را بسیار دور ازا مقام یافت، بلکہ مناسبت ہم ندید از این واقعہ اضطراب تمام پیدا شد، نزدیک بود کہ دیوانہ شد برائد داز فرد اندو و غصہ قالب تہی کد چندگاہ برین نہج گزشت، آخر بتوحجات علیہ حضرت ایشان خود را مناسب آ مقام دید. ترجمہ نوٹ کریں. اتفاقاً ایک بار میں وضو کے شکرانہ کی نماز ادا کر رہا تھا کہ ایک بہت ہی بلند مقام ظاہر ہوا. اتفاقاً یعنی ایک بار میں وضو کے شکرانہ کی نماز ادا کر رہا تھا کہ ایک بہت ہی بلند مقام ظاہر ہوا، اور مشائخ نقشبندیہ میں سے 4 بزرگوں کو اس مقام میں دیکھا. سبحان اللہ. اور دوسرے مشائخ مثلاً سید الطائفہ
کو بھی اس مقام میں پایا۔ سید الطائفہ حضور سیدنا جنید بغدادی مراد ہیں، ان کو بھی اسی مقام میں پایا۔ بعض دوسرے مشائخ اس مقام کے اوپر ہیں۔ اس مقام کے اوپر ہیں، لیکن اس کے پایوں کو پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ لیکن اس کے پایوں کو بولیے پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں، اور بعض اپنے اپنے درجہ کے مطابق اس مقام کے نیچے تھے، اور بعض اپنے اپنے درجہ کے مطابق اس مقام کے نیچے تھے۔ اور میں نے اپنے آپ کو اس مقام سے بہت دور پایا، اور میں نے اپنے آپ کو بولیے اس مقام سے بہت دور پایا، بلکہ اس مقام کے ساتھ کچھ مناسبت بھی نہیں دیکھی، بلکہ اس مقام کے ساتھ کچھ مناسبت بھی نہیں دیکھی۔ اس واقعہ سے میں بہت بے چین و بے قرار ہو گیا۔ اس واقعہ سے میں بہت بے چین و بے قرار ہو گیا۔ قریب تھا کہ دیوانہ ہو کے نکل جاؤں، قریب تھا کہ دیوانہ ہو کے نکل جاؤں، اور غم و غصے کے باعث اپنے جسم کو جان سے خالی کر دوں۔ اور غم و غصے کے باعث اپنے جسم کو جان سے خالی کر دوں۔ کچھ وقت اسی حالت پر گزرا، کچھ وقت اسی حالت پر گزرا، آخر کار آپ کی بلند توجہ سے اپنے آپ کو اسی مقام کے مناسب دیکھا۔ بہت ہی خوبصورت یہ قطعہ ہے، اور اس میں بڑی ہم سب کے لیے ہماری غلطیوں کی درستگی چھپی ہے۔ ایک تو آپ یہ واضح فرما رہے ہیں کہ یہ جو مکاشفہ ہوا ہے، اور اس طرح کا انداز جو آپ نے بیان کیا کہ یہ میں نے اس طرح کا منظر دیکھا ہے، اس کو بزرگوں کے ہاں الہام کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ اسے الہام کہتے ہیں، جو اللہ والوں کے لیے اللہ خاص انعام اتارتا ہے، اور بزرگوں کے اوپر ایسے مکاشفے ہوتے ہیں، اور یہ ایک باقاعدہ فیکٹ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اللہ اس کے 3 طریقے رکھتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کسی کے دل کے اوپر القاء کرتا ہے، دل کے اوپر القاء کیا جاتا ہے، الہام کیا جاتا ہے، اور اس کے دل کے اوپر ایک خیال مستحکم اتارا جاتا ہے، اور تمام اولیاء اس میں شامل ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، کسی سے نظر نہیں آتا لیکن وہ خطاب کرتا ہے، آواز اس کی آتی ہے۔
اس میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام صرف شامل ہیں، بس صرف آپ واحد ہستی ہیں اس کائنات میں جن کے ساتھ ایسا انداز اختیار کیا گیا کہ پردے کے پیچھے سے آپ سے بات کی گئی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ سے بات کی، اور جیسے بہترین بات کرنے کا انداز تھا ویسے کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں واحد ہیں کہ آپ سے پردے کے پیچھے بات ہوئی۔ اور تیسرا انداز جو ہے وہ فرشتے کے ذریعے وحی کا ہے۔ فرشتہ آتا ہے وحی لے کے، اور فرشتہ اللہ کے کلام کو رسول کو عطا کرتا ہے۔ اس سے حضور علیہ السلام کی ذات کریمہ مراد ہے، اور آپ وحی کے ساتھ اللہ سے کنیکٹ تھے۔ اور اگر آپ ان تینوں کو دیکھا جائے تو حضور تینوں میں ہی نظر آئیں گے آپ کو، مل کے کہو سبحان اللہ۔ الہامی معاملات بھی تھے آپ کے پاس کہ آپ جو رات دیکھتے خواب وہی صبح سچ ہو جاتا۔ اور جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ نے کچھ وقت آپ سے پردے کے پیچھے بھی بات کی، اور پھر آپ سے 23 برس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وحی کے ذریعے بھی بات فرمائی۔ تو یوں یہ تینوں ہی طریقے قرآن نے دیے ہیں۔ اولیاء کے ساتھ صرف ایک مخصوص ہے، وہ کون سا ہے؟ الہام۔ اسے الہام کہتے ہیں، جو کہ بزرگوں کے اوپر اللہ نے خاص عطا کی ہے، اور اللہ والوں کو ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ تو ایک انداز ہے۔ بلکہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آ کے کسی نے یہ سوال کیا تھا، کوئی دہریہ ٹائپ بندہ تھا، تو اس نے آ کے آپ سے پوچھا کہ بڑی دیر سے ملاقات تھی، کوشش تھی آپ سے ملاقات ہو جاتی، تو آج ہو گئی ہے، تو ایک سوال کا جواب دیں۔ وہ جواب یہ ہے کہ کیا آپ بھی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ قرآن اترتا تھا، اور قرآن ان پہ اترتا تھا؟ کیونکہ ہم تو یہ نہیں مانتے کہ ایسی چیز کوئی اترتی ہے یا اتر سکتی ہے، تو آپ بھی مانتے ہیں کہ ایسا ہوتا تھا؟ تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ تو عجیب آدمی ہے، تم مجھ سے کیسا سوال کر رہا ہے کہ ان پہ قرآن اترتا تھا یا نہیں اترتا تھا؟ مجھ جیسے شخص پہ شعر اترتے ہیں، وہ اترتے ہیں تو میں لکھتا ہوں، اور میرا کوئی شعر خود بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ دیکھ، یہ کاغذ قلم پڑا ہوا ہے، میں کچھ نہیں لکھ رہا، جب اترے گا تو یہ حرکت میں آ جائے گا۔ تو مجھ پہ شعر اتر سکتے ہیں تو میرا نبی تو بہت ہی بڑی شخصیت ہے، اس پہ قرآن کیوں نہیں اتر سکتا؟ تو میرے جیسے بندے پہ نزول ہوتا ہے، نازل ہوتی ہے کوئی چیز، تو حضور پہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے بزرگوں پہ الہام اترتے ہیں، اور یہ الفاظ ہو سکتے ہیں، یہ مناظر ہو سکتے ہیں، یہ ایک انداز ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس کی پھر تحقیق ہوگی۔ تحقیق یہ ہوگی کہ اگر وہ غیر شرعی ہے تو پھر وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ بولیے، وہ شیطان کی طرف سے، اگر وہ اس میں غیر شرعی عمل دیکھتے ہیں، یا غیر شرعی انہیں حکم دیا جا رہا ہے، یا غیر شرعی کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہ شریعت سے ٹکرا رہی ہے، تو پھر وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ وہ شیطانی قوت ہے جس نے کوئی ایسا نیگیٹو، اس نے کوئی ایسا انداز دیا ہے، تو پھر اس کی تحقیق کرنی ہوگی کہ یہ کیا دیکھا گیا ہے۔ اور دوسرا، اگر اس میں اچھا عمل ہے، اس میں بڑا مناسب عمل ہے، اور وہ شریعت سے ٹکرا بھی نہیں رہا، نہ حضور کی سیرت کے خلاف ہے، نہ قرآن کے خلاف ہے، نہ حدیث کے خلاف، تو پھر وہ درست ہے، پھر وہ اللہ والوں کا خیال درست ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے الہام ہے جو نیکوں کے لیے ان کی مدد کے ساتھ اللہ اتارتا ہے۔ ان کی مدد کی جاتی ہے، ان کو خیالات دیے جاتے ہیں، ایسی سوچیں دی جاتی ہیں کہ وہ ان سوچوں کو پھر الہام کی جب قوت کے ساتھ چلاتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد اسی طرح ان کے شامل حال ہوتی ہے، جس طرح نبیوں کی اللہ مدد فرماتا ہے، ایسے ولیوں کی بھی مدد اللہ ہی فرماتا ہے، اور اس کو الہام کے ذریعے وہ ڈال دیتا ہے۔ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب آئے تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے ایک وہ دارالتزکیہ کے نام سے ایک سوچ دل میں رکھی ہے، تو دل میں بڑا خیال رہا کہ یہ اچھا خیال ہے، مجھے کہو نا سبحان اللہ، لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرنے کا ایک مرکز بنایا جائے۔ تو لہٰذا یہ الہام ہوتے ہیں،
یہ ہر شخص پہ آ سکتے ہیں. کیسا ہے؟ کوئی ایک نمازی ہے، ایک پرہیزگار ہے، ایک روزے دار ہے، ذاکر ہے، تو جس طرح کا دل صاف ہوگا ویسا ہی اللہ کی طرف سے ریفلیکشن آئے گا. جتنا زیادہ دل صاف اتنا بڑا ریفلیکشن، جتنی زیادہ دل کی پاکیزگی اتنی بڑی اللہ کی طرف سے مدد، اور اتنا بڑا اللہ کی طرف سے خیال. بولو، وہ خیال اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا دل پاک ہوگا. اور اگر دل پاک نہیں ہے تو پھر کوئی خیال شیال نہیں، پھر ویسی بس اپنی باتیں ہوتی ہیں، اور کوئی نہیں. تو اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ میرے لیے آپ بات سمجھ گئے، اس لیے میں نے یہ بات پہلے کلیئر کر دی ہے کہ پہلے ذہن میں نہ آ جائے کہ یہ کیا دیکھا، تو کیوں دیکھا، تو کہاں دیکھا. تو وہ پورا ایک بیس بنا دی کہ یہ ایسا بزرگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی اتنا وہ پریشان ہونا اور دیکھیں جی ہم نہیں مانتے، ہم نہیں کرتے، ہمیں نہیں ملم، یہ آپ باتیں کہاں سے نکال دیتے ہیں، کہاں سے کر دیتے ہیں. بھئی آپ بیٹھیں، سمجھیں، آپ چیزوں کو سمجھ جائیں گے تو سمجھ آ جائے گی. اللہ، بلکہ آپ دیکھیں، تھوڑا سا غور کریں تو ایک عام دنیا دار کے اوپر بھی الہام اترتے ہیں. اترتے کہ نہیں اترتے؟ بھئی وہ سوچ رہا ہوتا ہے اچھا دکان ایسے چلاؤں گا، ایسے کروں گا، کاروبار ایسے ہو جائے، یہ فلاں فیکٹری میں یوں ہو جائے، دروازہ ادھر چلا جائے، کمرہ ادھر ہو جائے، کتنی چیزیں سوچتا ہوں. تو وہ سارے سوچ رہا ہوتا ہے، وہ چلا رہا ہوتا ہے اس کو اپنے ذہن. تو وہ دنیا کے لیے چلا رہا ہوتا ہے، اللہ والے کا ذہن دین کے لیے چل رہا ہوتا ہے. اس کا ذہن بولو دین کے لیے، اور دین کی برکت تو اللہ اسے بھی اسی طرح نواز دیتا ہے، برکت دے دیتا. تو جو کہ آپ کا دن رات معاملہ ہی ان بزرگوں کے ساتھ تھا، بولو، جن کا بھی ذکر خیر ہونے لگا ہے. تو چونکہ ہر وقت دل پہ سوار یہی ہوتے ہیں. ابھی ختمہ شریف آپ نے پڑھے، مجدد پاک کا ذکر ہوا، حضور غوث اعظم کا ذکر خیر ہوا، حضور جو ہے وہ خواجہ محمد معصوم کی بات ہوئی. کتنے خوبصورت نام ہے، بولو. جب یہ کنٹینیوس ذہن پہ رہیں گے تو ضرور ان کی زیارت بھی ہو جائے گی، تو ضرور ان کی قربت بھی مل جائے گی، ضرور ان کے ساتھ ایک رابطہ بھی ہو جائے. تو ایسا ہو جاتا ہے. تو چونکہ آپ کا تو سارا دن ہی یہی کام ہوتا ہوگا، ظاہر ہے ختمہ شریف پڑھنا، بزرگوں کی بات کرنا. کوئی مرید آیا ہوگا، اس کو کسی کی مثال دے رہے ہوں گے، کوئی آ کے بات کر رہا ہوگا، اس کو کسی کا حوالہ دے کے سمجھا رہے ہوں گے. تو وہ چلتے چلتے کئی عرصہ جب گزرتا ہے تو پھر یہ جسم و جاں کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر یہ مکاشفات شروع ہوتے ہیں. اور پھر آپ خود ہی اسی طرح کی زیارت کرتے ہیں جیسے آپ کے ذہن کے اندر ہوتا ہے. بلکہ آپ یوں کریں، آپ نا کچھ دن صرف فلمیں دیکھنا شروع کریں. یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شروع کر دیں، مثال دے رہا ہوں کہ آپ شروع کریں. آپ دیکھیں گے آپ کے ساری خوابیں بدل جائیں گی، بولو، چینج ہو جائیں گی. برین ادھر چل پڑے گا جدھر کو آپ چل رہے ہیں. جن کا ذکر زیادہ ہو رہا ہے، جن کے ساتھ سوچ زیادہ چل رہی ہے، آپ کا دماغ ادھر ہی موو کر جائے گا، اور آپ کے خوابوں میں بھی وہی ہیرو ہیروئن، وہی ساری چیزیں. آپ حیران ہو گئے، یار یہ کیا ہو گیا. آپ 5-7 دن کا اکٹھا چونکہ آپ نے وہ پروسیس سے گزرے، برین ادھر موو کر گیا. تو آپ ذرا تسلی سے قرآن کی مطالعہ شروع کر دیں، آپ حضور کی حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں، آپ سارا دن نعتیں سنیں، 6-7 دن ذرا گزاریں، ساتھ ہی خوابیں بدل جائیں گے. بولیے ایسے ہی ہوتا ہے، بولو نا یار. تو یہی ہے بس، جتنا زیادہ جس کی طرف ذہن رہے گا آپ کا پورا ماحول ویسا کریٹ ہوگا. اور اللہ نے اس نظام کو بنایا ہی ایسے ہے کہ آپ جب بھی اللہ کی کسی بھی ایسی مخلوق کو زیادہ یاد کرتے ہیں تو وہ مخلوق بھی آپ کی طرف توجہ کرتی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو اس طرح نہ کیا جائے. جیسے ایک بچہ تھا نا، وہ بزرگوں کی کتاب میں آتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ بچہ معصوم سا تھا، اس کو پتہ چلا کہ لوگ بارش کے لیے دعا مانگنے جا رہے ہیں، بارش کے لیے دعا مانگنے جا رہے ہیں. تو وہ جب باہر نکلا تو اس نے چھتری لی ہوئی تھی، چھتری پکڑی ہوئی تھی. لوگ اس نے دیکھے، پھر ابھی تو بارش کی دعا مانگنے گئے، تم نے پہلی چھتری پکڑ لی. اس نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ابھی ہم جا کے جس سے مانگنے لگے ہیں نا، وہ کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانگتا. تو مجھے تو واپسی کا فکر ہے کہ واپس جب آ رہا ہوں گا تو میرے کپڑے گیلے نہ ہو جائیں. تو اگر تم جا رہے ہو تو میں اس پہ بھروسہ ہی کوئی نہیں. تو ایسے جب تک پورا مائنڈ کلک نہیں کرتا ساتھ جا کے، برکتیں شروع نہیں ہوتی. تو ایسے جب ان اللہ والوں کے ساتھ مکمل ایک ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ انداز ہو جاتے ہیں. خوابیں کیا ضرورت ہے، جاگتی آنکھوں سے ان کی زیارت کرتے ہیں. میں اپنی بات اس لیے عرض کر دیتا ہوں تاکہ ایک سند ہو جائے اور یاد رہے. بلکہ میں نے ساتھیوں سے عرض کیا تھا، جو ساتھی حج کے بعد مجھے ملے تھے، کہ حج کے دن جب ہم حاضری کا پہلا دن تھا حج کا، منا کی طرف جانے لگے
تو گاڑی آ گئی تو اس کا انتظار بھی تھا گاڑی کا کہ گاڑی آ جائے. تو میں نا اسی نیت سے کہ میں نہ جا رہا ہوں تو نماز ظہر ابھی پڑھی تو اس کے بعد میں نفل پڑھ رہا تھا. اب اس دوران حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی. میں نے آپ کو دیکھا بالکل میرے قریب کھڑے تھے اور نماز کے دوران ہی وہ ساری گفتگو، جس طرح آپ یہ بتا رہے کہ نماز میں پڑھ رہا تھا تو یہ چیزیں میں نے دیکھی کہ بزرگوں کا اس طرح میں نے انداز دیکھا تو بالکل کلیئر تھا، وہ کوئی اس میں دو رائے نہیں تھے، شک نہیں تھا. بڑی محبت سے تشریف لائے اور مسلسل میں نے جو ہی اب مجھ سے کوئی میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے الفاظ ادا کر رہا تھا، غالباً سورہ فاتحہ تھی یا کوئی سورت پڑھ رہا ہوں گا، قیام میں تھا میں. اب ان سے میں بات بھی نہیں کر پا رہا تھا. وہ مجھے دیکھ کے خود فرماتے ہیں کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں اور یہ سارا حج آپ کے ساتھ ہوگا، صلی رکھیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ ہمارے قریب ہیں، آپ ہمارے ساتھ. اب میں نماز کے دوران ہی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن میں کہہ نہیں پا رہا کیونکہ میں اس لیے آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ نے کوئی بات نہیں کی گئی بھی، صرف دیکھا ہی ہے کیونکہ نماز پڑھ رہے تھے نا. آپ بھی نماز شکرانہ ادا کر رہے تھے، وضو کی تحیۃ الوضو پڑھ رہے تھے تو ایسا ہو جاتا ہے. تو چونکہ آپ کے ساتھ ایک بڑا پیار ہے، محبت ہے، قلبی چاہت ہے تو آپ نے اس وقت میری پہلی آپ کے ساتھ یہ زیارت تھی، مطلب اتنے سالوں میں پہلی بار. اور ابھی کہاں ہوئی؟ مکہ شریف اور مینا جانے سے پہلے. اور دوسری زیارت تب ہوئی جب ہم آخری رکن ادا کر چکے تھے اور ہمارا آخری رکن تھا اور جمرات کی ہم کنکریاں مار رہے تھے اور آخری رکن ہوتا ہے وہ جب جمرات کو کنکریاں مار لی جاتی ہیں تو آپ کا حج مکمل ہو جاتا ہے. تو وہ آخری رکن ادا کیا، ابھی فارغ ہی ہوئے ہیں تو ایسے میں پلٹا ہوں کہ میں مبارک دوں کہ حاجی حمزہ صاحب میرے ساتھ کھڑے تھے تو ساتھ ہی دیکھا تو ساتھ ہی آپ بھی کھڑے ہوئے. بڑی محبت سے مسکرا کے بات ہے مکمل ہو گیا، اللہ حافظ، فی امان اللہ، ٹھیک ہے کہ آپ ایک طرف چلے گئے تو وہاں بھی کوئی بات نہیں کر سکے. تو یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی اس طرح نہیں ہوتا جب تک آپ وہ ایک پوری طرح ذہنی قلبی ان کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہو جاتی، یہ چیزیں پھر آپ کی لائف کا حصہ بن جاتی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے انشاءاللہ. ایک بات تو یہ ساری اس لیے کھول کے بیان کر دی تاکہ یہ وہ ایک بنیاد بنے کہ بزرگوں کا یہ انداز ہو سکتا ہے. دوسرا یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وضو کے شکرانہ کی نماز میں ایسا ہوا تو یہ تحیۃ الوضو پڑھنا یہ بڑی ہی برکت کی چیز ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا اکثر اہتمام فرماتے تھے، اکثر اہتمام آپ اس کا کرتے تھے کہ آپ مسجد نبی میں جب آتے تو وہ پہلے 2 رکعت پڑھ لیتے تھے تحیۃ الوضو، اور تحیۃ المسجد بھی آپ عطا فرماتے تھے، یعنی 4 رکعت آپ مسجد میں آنے کے بعد پڑھ لیا کرتے تھے. اور یہ بہت ہی اچھی عادت ہے، اللہ کرے یہ نصیب ہو انشاءاللہ کہیں. ساتھی جو جمعہ ہمارے پاس پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ جب میں مسجد میں آتا ہوں تو آتے ہی پہلے وہ نفل ہوتے وہ ضروری ہوتے ہیں، اس سے بڑی برکت ہوتی ہے. اور آپ یہ پروٹوکول ہے اللہ کے گھر کا کہ آپ جب بھی اللہ کے گھر میں داخل ہوں تو ضرور آپ اس کا پروٹوکول ادا کریں اور آپ اس کے لیے تحیۃ المسجد کے 2 نفل پڑھیں یا پھر تحیۃ الوضو پڑھیں، دونوں میں سے کوئی بھی ادا کر لیں، دونوں ہو جائیں تو اور اچھی بات. تو وضو کا شکرانہ ہے تو اتنا بڑا معاملہ بنا، بولیے تو فرض کیا ہوگا؟ وضو کے 2 نفل ہیں تو اتنا بڑا الہام ہے کہ آپ کتنے بزرگوں کی زیارت فرما رہے ہیں اور پھر آپ خود بھی فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو بھی اسی مقام پہ بعد میں دیکھا ہوا، بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن وضو کا جو نور ہے وہ اتنا بڑا ہے، اتنی بڑی سعادت ہے، اتنا بڑا کرم ہے یہ کہ اگر کوئی وضو صحیح کر لے اور وضو کو درست انداز میں پرفارم کر لے تو اس کے لیے کتنا بڑا نور کھل سکتا ہے. تو لہٰذا وضو کو بڑے دھیان سے کیا جائے انشاءاللہ کہ وضو کے لیے بڑی اچھی ترتیب بنائیں اور وضو جب کریں تسلی سے کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے کپڑے گیلے کر لیں اور غسل کی طرح کی حالت ہو جائے، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بڑے نفیس انداز میں وضو کیا جائے اور چھپاکے نہ مارے جائیں. چہرے پہ منہ پانی مار دیں، ساتھ 2-2 فٹ دور جاتا ہے پانی اور لگتا ہے کہ جیسے جناب کو مگرمچھ نہ آ رہا ہے، ہر طرف جو ہے وہ اس کے چھینٹے اڑ رہے ہیں. نہیں بھائی، تسلی سے وضو کریں، ساتھ والا ڈسٹرب نہ ہو اور آرام سے کریں، محبت سے کریں. ایک ایک عضو کو دھوتے ہوئے پورا خیال رکھیں کہ جب میں کوئی بھی عضو دھوتا ہوں تو اس کے اندر سے اس کے گناہ نکلتے ہیں.
آنکھیں دھو رہا ہوں، چہرہ دھو رہا ہوں، اس چہرے نے جتنے گناہ کیے، جتنی بھی گندگی اس چہرے کی وجہ سے ہوئی، آنکھوں نے دیکھی، ناک نے سونگھی، اور میرے ان چہرے کی وجہ سے بہت سارے جو گناہ ہوئے وہ سارے کے سارے نکل گئے۔ داڑھی شریف کو اچھی طرح بھگوئیں کہ یہ وہ نور ہے جو قبر میرے ساتھ جائے گا، اس کو بھی میں اتنا صاف کر لوں کہ قبر میں جب اتروں تو حضور کی زیارت ہوگی تو یہ داڑھی شریف حضور کو نورانی نظر آئے۔ ہاتھوں کو دھوئیں تو ہاتھوں سے جو گناہ ہیں وہ سارے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ کے گناہ ہاتھوں سے بھی نکل گئے، بلکہ فرمایا کہ جب کوئی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں، ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ باہر نکل جاتے ہیں، اتنی اس کی تاثیر ہوتی۔ لیکن یہ سوچ ہوگی تو، یوں ہی نہیں ہے مطلب کر کے نکل گیا، نہیں، سوچ کے ساتھ کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا، ورنہ نہیں۔ جیسے کہا گیا نا کہ اگر کوئی نیت کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اس کا فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ آپ نے نیت ہی نہیں کی، آپ نے اس کا سوچا ہی نہیں کہ یہ کون سی نماز تھی اور اس کا انداز کیا ہے۔ ایسے ہی جب وضو کر رہے ہیں تو سوچنا ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ دھو رہا ہوں تو ہاتھوں سے سارے گناہ بولو مٹ رہے، ختم ہو، اور تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ یقین بھی ساتھ کرنا ہے، یہ نہیں کہنا نہیں 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 یہ فلاں حج رہ گیا، بھائی کیسے رہ گیا؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ نکل گیا نکل گیا، ختم۔ حضور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بات اس بارے میں لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے ایسا نیکی کا درجہ مل گیا، ایسی مجھے اللہ نے آنکھ دے دی، ایسا میری آنکھیں روشن ہو گئیں کہ مجھے لوگوں کے گناہ نظر آنے لگے، اور میں دیکھنے لگا کہ فلاں شخص کیا کر کے آیا، اس مجھے پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ بلکہ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شخص میرے قریب وضو کر رہا تھا، تو جب وضو کر رہا تھا تو اس کے جسم سے گناہ جو نکل کے نیچے گر رہے تھے میں انہیں بھی دیکھ رہا تھا۔ تو پھر میں نے اللہ سے دعا مانگی، مولا مجھے معاف کر دے، میں اتنے گناہ مخلوق کے کیسے دیکھوں گا، میں نہیں دیکھ پاؤں گا۔ تو پھر اللہ نے میری وہ صلاحیت سلب کر لی، دوبارہ مجھے نظر نہیں آئی۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ گناہ نکل جاتے ہیں۔ بولیے اس طرح پاؤں سے آپ جب پاؤں دھونے لگے تو پورا دھیان لگائیں کہ اس پاؤں سے جہاں جہاں میں غلط کام کے لیے گیا، میرے پاؤں نے جہاں جہاں سے گناہ کے کام گزرے اس پاؤں سے، وہ سارے کے سارے میرے پاؤں سے نکل گئے، تو اللہ نکال دیتا ہے۔ اور پھر یہ بڑا ضروری ہے کہ جب آپ مسح کرتے ہیں نا، سنو، جب آپ مسح کرتے ہیں تو مسح جو ہے یہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ یہ پورے سر کے اوپر آپ نے دونوں ہاتھوں کو پھیرنا ہوتا ہے، تو یہ اصل میں پورے برین کو صفائی کا عمل دیتا ہے، یہ آپ کا پورا دماغ نیگیٹو خیالات سے اسی وقت پاک کر دیتا ہے۔ اور یہ سوچنا ہے آپ نے کہ جتنے اس دماغ نے گندے منصوبے بنائے، اور اس دماغ سے جہاں جہاں میں نے گندی کوئی بات سوچ کے کی یا کوئی بھی گناہ کا کام، ظاہر ہے پلاننگ تو یہی ہوئی نا، بولو پلاننگ تو یہی ہو رہی ہے نا، وہ تو دل کا کام نہیں ہے پلاننگ کرنا، پلاننگ دماغ کرتا ہے۔ تو یہاں جتنی بھی ایسی پلاننگ ہوئی تھی مولا ساری صاف ہو کے تو وہ ختم ہو گئی، اور وہ گندگی بولو مٹ چکی ہے، گندگی ختم ہو گئی۔ تو آپ اندازہ کریں جو بندہ ہر روز 5 بار اس میں سے گزرے، بولو نا یار کتنی بار؟ کم از کم زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر 5 بار وہ یہ وضو ہی کرتا ہے اور وہ اسی سوچ سے کرتا ہے تو بتائیے کہ جب اس نے عشاء پڑھی ہے تو باقی رہ کیا گیا؟ ہر چیز تو ختم ہوگی۔ تو ابھی وضو ہوا ہے، ابھی نماز شروع ہونی ہے، ابھی مصلی پہ کھڑا ہونا ہے، ابھی اللہ اکبر کہنا ہے، سبحانک اللہ ہونی ہے، سبحان ربی العظیم ہونی ہے، ابھی التحیات پڑھنی ہے، تو اس میں سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ ہونا ہے، بولو تو اس میں کتنی برکت ہے۔ تو وضو ہی، اسی لیے اکل اسلام نے فرمایا کہ میری امت کی پہچان وضو ہے، اور حشر کے دن میں اپنی امت کو وضو کی وجہ سے پہچان لوں گا، کیونکہ میری امت کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور ان کے وضو کے اعضاء سے نور کی چمک، روشنی دور دور جہاں جہاں میرا امتی کھڑا ہوگا وہ پہچانا جائے گا، وہ محمدی کھڑا ہے، وہ محمدی، کیونکہ اس کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہو۔ تو اسی طرح حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی مسجد میں تشریف رکھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا تو اس نے آپ سے کوئی سوال کیا، آپ نے کہا یار پہلے نا میں تجھے وضو سکھاؤں، تو آپ اسے وضو سکھا رہے تھے، اسے بتا رہے تھے ہاتھ ایسے دھونے ہیں، اسے بتا رہے تھے پانی اس طرح بھائی یہاں تک لگاؤ اچھی طرح، کانوں کو یوں کر، وہ پورا سمجھا رہے تھے۔ تو ایک اور آ گیا، اس نے وہ بھی قریب بیٹھ گیا، سننے لگا، تو تھوڑی دیر بعد وہ مایوس ہو کے اٹھا، اس نے کہا حضور میں تو سمجھا تھا بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ،
اللہ والوں میں اس بڑا نام ہے آپ کا. تو میں تو کوئی بہت بڑا کوئی مسئلہ سننے آیا تھا آپ سے، کوئی بڑی آپ کوئی ایسی بات سنائیں گے جو کوئی نہیں سنا سکے گا. تو میں سوچ کے آیا ہوا تھا. تو حضور آپ تو وضو بیان کر رہے ہیں، تو وضو بیان کرنے میں کیا آپ وضو کیوں معرفت خدا کی باتیں سنائیں؟ تو آپ نے اسے جواب دیا، آپ نے کہا جسے وضو ہی نہ آتا ہو اسے معرفت کیا ملے گی؟ وضو آئے گا تو معرفت ملے گی نا. پہلے وضو سیکھو. تو آپ اندازہ کریں کہ صرف تحیت الوضو کی نماز ادا کر رہے ہیں تو کتنی برکت ہے اس کے اندر. کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھا کہ ایک بلند مقام ظاہر ہوا. تو انشاءاللہ کہتے ہیں جی وضو اچھی طرح کیا کریں اور کوشش کریں کہ سارا دن باوضو رہیں. کوئی مشکل ہے تو وہ اور چیز ہے، ورنہ باوضو رہنے کی عادت اتنی بنائیں کہ ایک دن ٹارگٹ کریں کہ آج 5 نمازیں میں نے ایک ہی وضو سے پڑھنی ہے. یہ ٹارگٹ بنا کے کیا کریں کہ یار آج 5 نمازیں ہیں نا تو ایک وضو سے پڑھنی. چلو ظاہر ہے انسان ہے، کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے، مشکل ہو جائے، لیکن کبھی کوئی ایک دن تو ہو زندگی میں بولو کہ 5 نمازیں ایک وضو سے پڑھی. یہاں دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز ٹوٹتی ہے نا وہ وضو ہے. سب سے زیادہ یہ ٹوٹتی ہے. اتنا شیشہ نہیں ٹوٹتا، اتنا لوگوں کے دل نہیں ٹوٹتے بولو جتنا وضو ٹوٹتا ہے. ہر بندہ وضو توڑ کے مسجد میں توڑ دیتے ہیں ظالم. باہر جانے کی بھی نہیں انہیں ہوتی کہ اتنے ہی بس ختم کرو، توڑ کے کار جانا ہے. ہر وقت بے وضو اور بے وضو رہنے کے عادی لوگ، انہیں کیا پتا وضو کی برکتیں کیا ہیں، رحمتیں فضل کیا ہے، اور اللہ وضو سے کیا کیا عطا فرماتا ہے. مجھے لمبی بات ہو جائے گی، ادھر ہی نہ چلا جاؤں، سارا وضو پہ نکل گیا. لیکن یہ بڑی اعلیٰ برکت کی چیز اللہ آپ سب کو دے. اور آپ وضو میں رہا کریں، وضو کی عادت بنائیں، آہستہ آہستہ ڈیولپ کریں اس عادت. اور خاص طور پہ بزرگوں کے ہاں تو کبھی بے وضو نہ جائیں. بے وضو بیٹھے ہوتے ہیں اکثر. کتنے ہم مجالس میں جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی بلا بھی کتنی انہوں نے تعلیم قرآن کی ہوں گی مجالس میں. 90% شور ہوں مجالس ذکر میں ہم جاتے ہیں، دروس میں جاتے ہیں، 90% لوگ بے وضو بیٹھے ہوتے ہیں، نہیں وضو ہوتا انہیں. اور ڈر لگتا ہے اگر ان سے کہہ دیا نا کہ یار اٹھ کے نا ذرا وضو کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے نال ہی بیٹھا رہ جائے، باقی سارے باہر ٹوٹ جائے. کیوں وضو ہی کوئی نہیں کسی. تو پھر کہتے ہی نہیں یار، کیا کہیں گے بےچارے، شرمندہ ہو جائیں گے سارے. نہیں تو 100% ان کے منہ دیکھ کے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارے بے وضو بیٹھے. اور کہاں آئے ہوئے ہیں؟ میلاد رسول میں. کہاں آئے ہوئے ہیں؟ درس قرآن میں. کہاں آئے ہوئے ہیں؟ نعت شریف کی محفل ہو رہی ہے جی، اور سارے بے وضو گندے. بہت برا حال ہے قوم کا اس حوالے سے. اور بے وضو لوگوں کی کثرت بڑی مشکل سے. دنیا کا مشکل ترین کام ہے جی وضو کرنا. بولو نا، بڑا اوکھا کام ہے. نمازیں پڑھنا بہت آسان، بڑا ہی آسان. سب سے مشکل کام بولو. مجھے یاد ہے نا بزرگوں نے کیا کہا تھا اس مرید سے. بولو کیا کہا تھا، یاد کریں ذرا. جو بیعت ہونے آیا تھا، ایک اللہ والے کے پاس آیا نا ایک شخص، اس نے کہا حضور جو بھی ہے بڑے اچھے ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں، ہر چیز کروں گا، بس نماز کا مجھے آپ نے کہنا نہیں، کیونکہ پھر بے ادبی ہو جائے گی، کیونکہ میں پڑھنی نہیں. تو جب آپ نے کہہ دیا تو بے ادبی ہو جائے گی، مجھ سے پڑھی جاتی ہی نہیں. آپ نے فرمایا اچھا یار یہ تو ظاہر ہے تیرا معاملہ، تیرے خدا کا معاملہ، لیکن میرا مرید تو بننا چاہتا ہے تو ایک وعدہ تو کرنا. کہا کیا؟ کہا بس تو وضو کر لے، نماز تو نہیں پڑھنی. بولو نماز تو وہ نہیں پڑھنی تو نے، وہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، تو نے وضو کر لے، وہ میری بات تو ماننا یار. اس نے کہا حضور یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، وضو کرنا کو میں فریش ہو جاؤں گا، نماز تو نہ پڑھنی. کہا جی نماز نہیں پڑھنی، وہ میری طرف سے تم آزاد ہو، لیکن وضو ضروری ہے. بولیے ایسے ہی وہ بیچارہ پھنس گیا. بس اللہ والے جانتے ہیں نا کہ گجی بات کہاں سے ہو. تو خیر وہ فجر ہوئی تو توجہ شامل حال تھی بزرگوں کی، تو جاگ آ گئی. اذان کی آواز کانوں میں پڑی، فوراً جو ہے رضائی کو لپیٹ کے منہ پہ دوبارہ سے لیٹ گیا، سونے کی کوشش کرنے لگا. ساتھ ہی یاد آ گیا صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ وضو کرنا ہے. تو دل میں خیال ہے یار دیکھو اگر پہلے دن ہی میں نے وعدہ خلافی کر دی تو بتاؤ بیعت کا فائدہ کیا ہے. بولیے بیعت کا فائدہ کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وضو کرنا چاہیے. ان سے وعدہ کیا، نماز کیڑی میں پڑھنی ہے، میں نے تو وضو ہی کرنا نا. اٹھا وضو کیا، بہترین وضو کر کے چھڑپی مار کے دوبارہ بزراہی میں گھسنے لگا. تو ظاہر ٹھنڈا پانی منہ پہ لگا ہوا تھا، اچھی طرح سے جو ہے وہ. اب میں سائنس کی طرف نکل جاؤں تو بہت ساری چیزیں آ جائیں گی کہ یہ یہاں گیلا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پاؤں گیلا ہو تو کیا ہوتا ہے.
تو وہ سارا کچھ ہو چکا تھا، نیند اڑی ہوئی تھی. خیال ہے یار ہیں کتنی رکھتے ہیں، 4 تو رکھتے ہیں، کتنا کو ٹائم لگے گا، وضو تو کر لیا ہوا ہے. فوراً اٹھا، مصلی بچھایا، 4 رکھتے پڑھ دیں، تو سلام پھیر کے سو گیا. ظہر کا وقت ہوا، دکان پہ تھا اپنی، اذان کی آواز آ گئی. کہا چھوڑو میں کڑی پڑھ، یاد نہیں وضو کر. کہا یار وضو تو ضروری ہے. اب وضو کے لیے دیکھا ادھر ادھر نلکا شلکا، وہ سامنے مسجد کا دروازہ. کہا چلو اندر جا کے کر لیتے. اندر جا کے وضو، پہلے واش روم گیا، وہ فارغ ہوا، وضو کر رہا تھا. لوگ بھی اندر آ رہے تھے، وضو کر رہے تھے، نمازی اندر جا رہے تھے. اب شرم آ گئی، یار میں وضو کر کے باہر جا رہا ہوں گا، لوگ اندر آ رہے ہوں گے. لوگ کہتے تو جگہ وضو کر کے باہر چلنا کی کرنا باہر اندر خیریت ہے. تو کیسے پہلے کوئی پوچھے تو چلو یار نماز ہی پڑھ لیتے. ظہر بھی پڑھ لی، عصر بھی پڑھ لی، مغرب عشاء بھی پڑھ لی. اگلے دن جا کے حضرت صاحب کے قدموں پہ چومنے لگا، حضور معاف کر دیں، 5 نمازیں پڑھ کے آ رہا. تو وضو مشکل ہے، نماز مشکل نہیں ہے. بولیے. تو اس لیے وضو کو بڑی فوقیت حاصل ہے، تمام برکتیں شروع ہی اس سے ہوتی. پھر آقا اسلام کی کتنی پیاری حدیث ہے، ارشاد فرمایا جو باوضو رہتا ہے اللہ اسے ایمان پہ موت عطا کر. جو وضو میں رہتا ہے کبھی بے رزق نہیں ہوگا، اسے رزق عطا کیا جائے گا، اس کا رزق کھول دیا جائے گا. جو باوضو رہتا ہے اس کے لیے کوئی جادو، پریت، چین، بھوت، کوئی کسی قسم کی بری نظر اس پہ نہیں لگے گی. باوضو ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں، کوئی چیز اس کے اوپر نہیں آ سکتی، کیونکہ وضو کا حصار اس کے اوپر ہے. ہر وقت اس کے اوپر نور برس رہا ہے. اللہ. تو میں کبھی قبلہ عالم سے ایک بات میں نے پوچھ لی، مجھے یاد آ گئی. میں نے عرض کی، میں نے کہا حضور یہ وضو کا اتنا آپ نے ایک دن بہت پورا گھنٹہ 1.5 وضو پہ لگا دیا. میں نے کہا حضور اتنا بیان کر دیا، یہ تو کیا کریں گے ہم. تو بڑا اچھا جملہ آپ نے بولا. آپ نے فرمایا بیٹا بات سنیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی چیزیں ہیں آپ غور کریں کہ یہ شروع ہی وضو سے ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو ان سب کا دروازہ ہے. آپ دروازے سے گزریں گے تو نماز تک جائیں گے، آپ دروازے سے گزریں گے تو حج تک جائیں گے، دروازے سے گزریں گے تو روزہ رکھیں گے، دروازے سے گزریں گے تو آپ دوسری قرآن پڑھیں گے. تو اتنی برکتیں ساری انتظار کر رہی ہیں کہ آپ باوضو ہو جائیں. بس یہ ساری برکتیں آپ کا انتظار کر. تو اللہ توفیق دے. بزرگوں کے ہاں بھی کبھی بے وضو نہیں جانا. مزاروں پہ جائیں تو باوضو ہو کے جائیں، اور اللہ والوں کے ہاں جب بھی جائیں تو باوضو ہو کے جائیں. ایک اور بات سر راہ میں ابھی کر دوں، بعض دفعہ نہیں یاد رہتی، وہ یہ کہ ایک اور احتیاط کیا کریں. ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی ساتھی گئے تھے. جب بھی بزرگوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملے، ایک تو یہ کہ باوضو رہنا چاہیے. بولیے. اگر ایسا ہو گیا نا کہ ان کے قریب تھے آپ اور کوئی وجہ کوئی ایسی ظاہر ہے، وہ تو اور چیز ہے، مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات، انسان ہے نا. لیکن اگر کوئی وجہ نہیں ہے اور آپ بے وضو ہی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہہ دیا کہ نماز پڑھنی ہے، تو اب آپ نے کہا کہ حضور میں تو ذرا وضو کر رہا ہوں، تو اس سے بڑی کوئی بے ادبی نہیں. یہ تو آپ نے اڑا کے رکھ دی ہر چیز، کہ آپ نے حضرت سے کہا کہ حضور اوہو میں ذرا وضو نہ کر رہا ہوں تو پھر نماز پڑھتے ہیں. تو یہ تو ظلم عظیم ہو گیا، بہت ہی بڑی بے ادبی، کہ آپ کو اتنی سینس نہیں تھی کہ آپ کس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ پہلے اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ ہو سکتا ہے ابھی نماز کا وقت ہو، عزت کے وہ نماز ادا کرنی. تو میں ان کو پھر انتظار کرواؤں گا. اب محترم تیرے لیے اب حضرت صاحب انتظار کریں گے، اور اب آپ جائیں گے وضو کرنے. محترم جا رہے ہیں اور اب آپ جائیں گے، پہلے 15 منٹ واش روم لگائیں گے، پھر 5-7 منٹ وضو کریں گے، اور حضرت صاحب جو ہیں وہ انتظار فرما رہے ہیں محترم میرے پیر صاحب آئیں تو میں پھر پیر صاحب کے ساتھ نماز ادا کروں. تو یہ آپ نے ختم کر دی ہر چیز. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ نماز ادا کریں تو پورا خیال رکھیں کہ نماز ان سے پہلے ختم ہونی چاہیے. یعنی اگر آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اگر انہوں نے بھی سنتیں ادا کی ہیں تو آپ سنتوں کو اس طرح سے ادا کریں کہ ان کی سنتیں ختم ہونے سے پہلے آپ کی ختم ہو جائیں. کیونکہ پھر وہی بات کہ اگر انہیں سلام پھیر دی اور محترم ابھی بھی آپ سجود و رکوع میں مصروف ہیں اور آپ اس وقت عالم اربعہ کی سیر میں نکلے ہوئے ہیں اور حضرت صاحب کی نماز مکمل ہو چکی ہے اور انہیں آپ سے کوئی کام ہے اور وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فلاں کوئی چیز لاؤ یا فلاں کوئی شے منگوانی ہے،
یا ہو سکتا ہے وہ جماعت کے انتظار میں ہو کہ بھئی کھڑا ہو اور یہ تکبیر پڑھے، اور اب ابھی محترم جناب سجدے کے رکوع نہیں ختم ہو رہے، تو یہ بھی بہت بڑی بے ادبی ہے، اس سے بھی بچیں، ٹھیک ہے؟ ان سے پہلے نماز ختم ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہاں جب وہ نہیں ہیں تو پڑھیں آپ، مولوی ثناء اللہ بنیں جتنا مرضی، آپ جتنی مرضی لمبی کریں، لیکن جب وہ ہیں نا تو ان کو دیکھ کے چلیں کہ چونکہ وہ موجود ہیں، ان سے پہلے سلام پھیر دوں، ہو سکتا ہے ابھی مجھے آواز دیں، ہو سکتا ہے ابھی مجھ سے کام ہو سکتا ہے مجھے کہہ دیں کہ فلاں کام، تو ایسا عمل کرنا چاہیے۔ یہ بڑا ہی باریک ادب ہے جسے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور وہ اپنے حضرت کے قریب ان سے بھی بڑے حضرت بن جاتے ہیں، تو اس سے پرہیز کریں، اپنے آپ کو اس طرح رکھیں کہ بھئی وہ میرا انداز انہیں انتظار کروانے والا نہ ہو کہ بھئی یہ انتظار کر رہے ہیں یہ ان کا محترم کا، پھر یہ نماز شروع کریں، نہیں، ایسا مناسب نہیں۔ تو یہ میں نے سر راہ ایک بات کی۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے 4 بزرگوں کی زیارت ہوئی۔ کتنے بزرگوں کی؟ 4 بزرگ مشائخ کو اس مقام میں دیکھا ہے، اور ساتھ آپ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی فرما رہے ہیں کہ انہیں بھی میں نے دیکھا ہے، اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ کچھ مقام کے اوپر ہیں اس مقام سے، لیکن ان کے پایوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے درجے کے مطابق اس مقام کے نیچے ہیں۔ تو یہ آپ نے ایک اوور آل منظر کو بیان کیا۔ اس سے ایک چیز بہت واضح ہوتی ہے کہ پایوں کو پکڑے ہوئے ہیں سے مراد یہ ہے کہ یہ سارے بزرگ ہی ایک دوسرے کو طاقت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری کڑی ہے، بولو، یہ ساری کڑی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی اللہ والے کا ذکر خیر کریں تو وہ ذکر خیر کی برکت دوسرے کو نہ جائے اور ان کو آگے ٹرانسفر نہ ہو، یہ ممکن نہیں، کیونکہ یہ سارے آپس میں دوست ہیں۔ اولیاءہم بعد، قرآن نے لکھا کہ یہ سارے اللہ والے ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، یہ بزرگ ایک دوسرے کے یار ہوتے ہیں۔ تو لکھا ہوا ہے کہ ان کے پایوں کو پکڑے ہوئے تھے، یعنی وہ جو مقام تھا جس کے اوپر وہ بیٹھے ہیں، کوئی تخت ہوگا یا جیسا بھی وہ ماحول ہوگا، اس کے جو پائے ہیں ان پایوں کو بھی بزرگوں نے پکڑا ہوا ہے اور برکت لے رہے ہیں، ان سے رحمت لے رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ سب ایک دوسرے کے سپورٹیو ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ایک ایسی سپورٹ کے اندر ہوتے ہیں جو بعض اوقات آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور آپ سوچتے ہیں کہ شاید فلاں بزرگ نے آپ کی مدد کر دی، جی ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کے پیچھے کوئی بزرگ تھا جو آپ جانتے ہی نہیں ان کو، ان کی دعا آپ کو پہنچ گئی ہے اور ان کی برکت آپ تک آ گئی ہے، کیونکہ ان کی محبت بھی ان کے ساتھ تھی۔ تو ایسا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک سادی سی بات ہے، اگر میں آج یہاں گفتگو کر رہا ہوں اور یہ میری آپ سے سیٹنگ ہو رہی ہے، آپ سب سن رہے ہیں، ہم ایک بڑے اچھے ماحول میں نیکی کی خوبصورت گفتگو میں مصروف ہیں۔ اب میرے جو دوست ہوں گے، سنو، میرے جو یار ہوں گے، چلیں عمر نواز صاحب کی بات کر لیتے ہیں، اب وہ جہاں بھی بیٹھے ہوں گے وہ میری اس دوستی کی وجہ سے، کیونکہ میں یہ بات کر رہا ہوں، ایک حصہ ان کو بھی جا رہا ہے میری محبت کا، ایسے ہی بولو، ان کو جا رہا ہے، وہ جب ملیں گے وہ اس کو فیل کریں گے کہ یار تیری طرف سے یہ چیز آئی تھی، اور ایسا فیل ہوا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہے۔ یہ ہوتا ہے کیونکہ جب بھی آپ کسی جگہ ایک جیسے ذہن کو اکٹھے کریں گے تو وہ جہاں بھی ہوں گے وہ برکت کو ضرور لے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ 4 پایوں کو وہ پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں، اور بعض اپنے اپنے درجے کے مطابق اس مقام کے نیچے بھی ہیں، کچھ اونچے ہیں کچھ نیچے ہیں، اور اس طرح کے انداز ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ میں بڑی قابل ذکر بات کر دوں، اللہ والوں کے مقام اوپر نیچے ہونے سے مراد فضیلت نہیں ہوتی، بولیے، اس سے مراد فضیلت نہیں ہے، اس سے مراد علم کا کم اور زیادہ ہونا ہوتا ہے۔ بعض لوگ علم میں بڑے ہوتے ہیں، ہوں بے شک وہ نظر نیچے آ رہے ہوں، بولیے، لیکن وہ علم میں بڑے ہوتے ہیں، اور وہ علم میں زیادہ، جس طرح آقا دو جہاں کی عمر مبارک صرف 63 برس ہے، لیکن آپ امام الانبیاء ہیں، کیونکہ علمی لیول پہ آپ سارے نبیوں سے بلند، سارے نبیوں سے اونچے مقام، اس لیے یہ ذہن میں نشین کرنا ہے کہ علمی طور پہ بلندی ہوتی ہے، باقی فضیلت میں سب برابر ہیں، اللہ کے سارے ہی ولی، سارے ہی اللہ کے ولی، لیکن علمی طور پہ اللہ نے قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پہ فضیلت عطا کی، تلک الرسل فضلناہم بعضہم علی بعض، ہم نے ہر رسول کو اپنی حساب سے فضیلت عطا کی اس کے علم کی وجہ سے۔ تو یہ علیحدہ ایک معاملہ جو میں نے ابھی عرض کی۔
آگے ارشاد فرمایا اور میں نے اپنے آپ کو اس مقام سے بہت دور پایا. یار بڑا ہی حوصلہ چاہیے, بولیے بڑا ہی حوصلہ چاہیے. اب یہ چیز آپ حذف بھی کر سکتے تھے, بولو آپ چاہتے یار یہ کیا بات, چھوڑو چھپا جاؤ, شیخ کو کی پتہ چلنا, اور کیا ضرورت ہے اپنا ایپ بیان کرنے کی. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ مرید صاحب اپنا ایپ بیان ہی نہیں کرتے, اپنی فضیلتیں کھولیں گے, اچھے خواب سنائیں گے, یہ ضرور بتائیں گے کہ حضور آپ کا بڑا ہی فیض مل رہا ہے, بڑی برکت مل رہی ہے, بہت نیک ہو گیا ہوں, فلاں بھی برکت فلاں بھی برکت, لیکن اسی جگہ اس کے کتنے ایپ بھی ہیں وہ نہیں بیان کرے, نہیں کھولے گا اسے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ جو ہی میں نے یہ کھول دی بات تو حضرت صاحب پھر ہو سکتا ہے ڈانٹ دیں اور کہیں کہ تو وظائف نہیں پڑھتا, تو بہت برا انسان ہے, تو فلاں بھی ہے, تو فلاں بھی, تو ہو سکتا ہے میری جو ہے وہ جھڑپ ہو جائے اور مجھے آپ ڈانٹ دیں شدید, تو لہٰذا اپنے ایبوں کو چھپائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے, بولیے. میں نے نہیں دیکھا کہ بہت ہی کم ہوں گے جو اپنے ایپ بیان کرتے ہوں گے, ورنہ تو یہاں فضیلتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, اور اچھی خوابیں سنائی جائیں گی, اچھے انداز بتائے جائیں. میرے مجدد پاک نے کیسی اعلیٰ تعلیم دی ہے. اور میں حضور یہ تو بڑا اچھا آپ کو منظر بیان کر رہا ہوں, لیکن اپنی بات کروں نا تو میں وہاں موجود ہی نہیں تھا, اپنے آپ کو بہت دور, اس مقام سے بہت دور پایا. وہ اتنا اونچا, اتنا خوبصورت مقام, اور میری وہاں موجودگی کوئی نہیں. تو اس سے بہت خوبصورت بات آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں, اللہ کرے سمجھ آ جائے. اور یہ بات جان لیجئے گا کہ اپنے شیخ کے سامنے جتنا کوئی ننگا ہو جاتا ہے, جتنا کوئی کھل جاتا ہے, اتنا ہی زیادہ شیخ اس کو ڈھکنے پہ قادر ہوتا ہے, اتنا ہی زیادہ شیخ اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے قابل ہوتا ہے, اتنا ہی شیخ اس کو بلندیوں تک لے جانے کے قابل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اس کے اندر کے سارے زخم دیکھ لیتا ہے کہ یار اس کی بیماری کس نوعیت کی ہے, پھر وہ اسی طرح اس کا علاج بھی کر سکتا ہے. اور اگر آپ اسے چھپائیں گے اور آپ یہی کہیں گے جی اللہ اللہ ہی بتائے گا, تو اللہ ایسے تو کون ہے جس کے لیے اللہ بتائے, بولو کون ہے؟ تو ولی ہے, بزرگ ہے, کون ہے تو بہت بڑا, تو کوئی مطلب کیا ہے تیری اوقات کہ اللہ بتائے تیرے شیخ کو تیرے بارے میں؟ نہیں سمجھ آئی بات بھئی, اللہ کے کیوں بتائے بھئی؟ نہیں جی حضرت صاحب سب جانتے ہیں میرے بارے میں, انہیں بہت پتہ ہے, وہ بہت جانتے ہیں. بھئی کیوں جانتے ہیں؟ تو کیا کون سی شے ہے تو تجھے کیوں جانیں گے وہ؟ مطلب تیری کوئی ہستی, تیری کوئی ہے کوئی ایسی اوقات؟ بولو جب ہے ہی کوئی شے نہیں تو تجھے کیوں بتائیں گے؟ تیرا عام سا بندہ ہے میرا, کتنے کروڑوں پھر رہے ہیں, تو بھی پھر رہا ہے, تو شیخ کو آگاہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں کرے گا وہ. اگر جو چھوڑیں آپ خود ہی بتائے تو بتائے. بڑا بھی اعلیٰ بہترین, سب سے جسے کہتے ہیں نا سرجن, اور ایک بڑا قابل ذکر ڈاکٹر, وہ بھی محتاج ہوتا ہے کہ جناب پہلے مجھے اپنی خود سمٹم بتائیں. آپ بولیے ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا مجھے بتائیں درد کہاں ہو رہی ہے آپ کو؟ نہیں ٹیسٹ کرائیں جی, آپ کو ٹیسٹ تو ہو جائیں گے, تو منہ ہوتے پھوٹ, تو بتانا تجھے کہاں درد ہے, کیا دائیں طرف درد ہے, رائٹ سائڈ پہ ہے, اور لیفٹ پہ ہے, نیچے ہے, اوپر ہے, پیچھے, درد کہاں ہو رہی ہے؟ نہیں جی آپ پتہ کریں, آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں. تو ایسا ہوتا ہے؟ بولو آپ کو بتانا ہوتا ہے, تو تب وہ تشخیص کر سکتا ہے اور زیادہ بہتر کر سکتا ہے. تو ایسے ہی بزرگوں کے پاس جب بیٹھو تو کوشش کرو ذرا اپنے ایپ بھی بیان کرو, اور کھل کے بیان کرو کہ حضور یہ معاملہ ہے, اور یہ میرے لیے مشکل ہو گئی ہے, اور میں بڑا ہی سست آدمی ہوں, فلاں جگہ میں بہت ہی برا ہوں, ابھی بھی برا ہوں, یہ چیز میرے اندر سے جا نہیں رہی. اور جتنا اسے چھپائیں گے ہوگا کیا؟ سنو, وہ معاملہ لنگر آن ہو جائے گا, ملتوی ہو جائے گا, آپ کی وہ اصلاح دور چلی جائے گی, پھر کبھی جا کے شاید موقع ملے اور وہ اصلاح ہو سکے. جتنی جلدی بیان کر دو گے بولو اتنی جلدی اصلاح ہو جائے گی. وہ نہیں بتاتے, نہیں بتائیں گے. چلیں اپنی بات کرتا ہوں. ایک بار ایسا ہوا میرے ساتھ کہ یہ ظاہر ہے ابھی شادی نہیں تھی ہوئی, تو بڑے سخت معاملات ہوتے ہیں جوانی کے, اور یہ بڑے سخت دن ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ ہمارے جوانوں کو بچائے. اور آج جو میڈیا کا دور ہے, اس دور میں تو خیر اتنا زیادہ میڈیا نہیں تھا, لیکن اب تو میڈیا کی بھرمار ہے, بہت کچھ ہے. حالانکہ وہ دور اتنا میڈیا والا نہیں تھا. تو ظاہر نفس اتنا بڑا ہوتا ہے جتنا بڑا آپ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ چھوڑ دیں آپ باتیں کہ آپ دین میں بہتر ہو رہے ہیں تو ساتھ نفس آپ کا کمزور ہو رہا ہے,
کمزور وہ نہیں ہو رہا محترم، وہ اتنا ہی طاقتور ہو رہا ہے، اور وہ اتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے جتنے آپ بڑے ہو رہے ہیں۔ ایسا حملہ اتنا ہی بڑا ہوگا اور اسی انداز سے ہوگا جس طرح کا آپ نیک عمل کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اس طرح نہیں پیش آئے گا کہ آپ 10 برس کے ہو گئے ہیں تو وہ 1 سال کا بچہ ہے، آپ 20 برس کے ہو گئے ہیں وہ 5 سال کا بچہ ہے، آپ 30 برس کے ہو گئے ہیں وہ 10 سال کا بچہ ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اگر 30 برس کے ہیں وہ بھی 30 برس کا ہو چکا ہے۔ آپ اگر دین میں 40 برس گزار چکے ہیں، بولو نا یار، اس کو بھی 40 برس ہو گئے ہیں، اور وہ اسی طرح کوشش کرے گا آپ کے اوپر جس طرح کے آپ کو دین کے رنگ دیے گئے۔ یہ بہت بڑی بات۔ ہاں نبی معصوم، بولو نبی معصوم، نبیوں کو اللہ نے محفوظ کر دیا، معصوم ہو گئے، اس سے اللہ نے بچا لی۔ باقی ہر شخص کے ساتھ نفس اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور وہ کتنا حملہ کرتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو مجھے یہ بڑی یاد ہے اچھی طرح، میں اپنے قبلہ عالم کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، میں نے کہا حضور مجھے معاف کر دیں، یہ معاملہ بہت بڑا ہو گیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ میں کہا مجھے لگنے لگا کہ یہ جائز ہے کام، یہ درست ہے، یہ صحیح ہے۔ میں نے کہا یار یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا حضور یہ ہو میرا دماغ، میری سینسز یہ کہہ رہی ہے کہ یہ درست ہے کام۔ تو مجھے کہتے ہیں یار یہ جو بھی ہے اس پہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور اللہ سے عرض کریں کہ اللہ مجھ پہ آسان کر دے۔ تو اللہ نے آسان کر دیا۔ اگر میں نہ بتاتا، بولو، تو آسان نہیں تھا ہونا۔ تو بڑا مشکل سے آپ نے مجھے یاد ہے کہ وہ اس وقت بڑا آپ نے جذب کیا اس بات کو، پھر آپ نے مجھے گلے بھی لگایا، ماتھا بھی چوما، کتنی دیر مجھے گلے سے لگا کے رکھا، پیار کیا، کہا یار یہ توفیق بھی اللہ دے دے گا، اچھا کیا بتا دیا، میں بھی دعا کروں۔ تو مطلب وہ بتایا، سارے گند کھاتے رہے اور بتایا کچھ بھی نہیں کبھی۔ تو دیکھیے کتنی بڑی بات کھول دی کہ اب بزرگوں کی زیارت ہو رہی ہے تو اتنا بڑا ذکر کر کے ساتھ ہی کہا حضور میرا نام و نشان نہیں سی ہوتے، میں نہیں تھا وہاں پہ، یہ میری طرف سے، میں اندر سے میرا معاملہ اتنا بڑا ہو گیا کہ مجھے کچھ نظر نہیں۔ اور ساتھ دیکھا، کہا کہ اتنا بے چین و بے قرار، بلکہ اس مقام کے ساتھ کچھ مناسبت بھی نہیں دیکھی۔ یہ وقت کا مجدد لکھ رہا ہے کہ میری کوئی مناسبت بھی نہیں تھی ان کے ساتھ۔ اور وہ 4 بزرگ کون ہیں؟ حضرت خواجہ نقش بند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 بزرگان ہیں وہ جن کی زیارت آپ کو ایک وقت میں ہی ہوئی ہے، کٹھے ہوئی ہے۔ اور ان میں سے ایک تو غوث اعظم نقش بندہ کہلاتے ہیں، حضرت عبید اللہ احرار، کہ وہ نقش بندیوں میں غوث اعظم ہے۔ ویسے تو قادریوں میں نا غوث اعظم، لیکن وہ نقش بندیوں کے غوث اعظم کہلاتے، اتنی بڑی شان ہے۔ تو ان 4 کی کٹھی زیارت ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے ان کے نور کو دیکھ، پھر ساتھ حضرت جنید بغدادی کی زیارت، اللہ سید الطائفہ، کمال اللہ نے جن کو ولایت کا رتبہ دیا، یہ 5 لوگ۔ اور پھر اور بھی فرمایا، بعض دوسرے مشائخ اس مقام کے اوپر ہیں، بعض اپنے اپنے درجے کے مقابل۔ کتنے لوگوں کی زیارت ہوگی بولو؟ میرا خیال ہے یہ کوئی 20 لوگ ہیں جن کی کٹھی زیارت آپ فرما رہے ہیں ہوئی ہے۔ 4 کا تو ذکر خاص کیا کہ ان 4 کا ہوا، اور پھر باقی بعض کو نیچے دیکھا، بعض کو اوپر دیکھا، کتنی کی زیارت ہوئی۔ اب یہ ایک بڑی خوبصورت خواب تھی، بڑی خوبصورت مکاشفہ تھا، لیکن ساتھ ہی آپ نے اپنی بھی عقدہ کھول کے رکھ دیا، حضور میری کوئی اوقات نہیں، میرے معاملات بہت ایسے ہیں کہ دیکھیے کہ اس مقام کے ساتھ کچھ مناسبت بھی نہیں دیکھی۔ اس واقعے سے میں نہایت بے چین و بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ دیوانہ ہو کے نکل جاؤں اور غم و غصے کے باعث اپنے جسم و جاں کو خالی کر دوں۔ اب یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ حضور مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہوئی اس بات سے کہ میرا جی چاہا کہ میں نماز توڑ دوں اور میں نکل جاؤں جنگلوں کی طرف، اور یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ مطلب میں اتنی محنت کر رہا ہوں، اتنی کوشش کر رہا ہوں، اتنے ذکر اذکار، اتنے وظائف، اتنے میں مریدوں کی تربیت، اتنا زیادہ میں ختمات شریف، دن رات قرآن حدیث کی گفتگو یا لکھ کے بھیجنا، بزرگوں کے تعلیمات کو پھیلانا، اتنی محنت کے بعد میرا شاہی کو نہیں وہاں، اور میں اتنی تکلیف میں آ گیا کہ مجھے لگا کہ میں جسم و جان کو خالی کر دوں گا۔ مجھے لگا کہ بس میرے لیے یہ ختم ہو جانا یہ کافی ہے، کیونکہ مجھے تکلیف بڑی ہوئی۔ تو یہ بھی بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ جب کوئی نیکی ہاتھ سے نکل جائے تو انداز ایسا ہی ہونا چاہیے،
بولو کوئی مرتبہ مقام ایسے لگا ہے کہ نہیں مل رہا تو اس کے لیے کچھ ایسا ذوق ہونا چاہیے، ایسا شوق ہونا چاہیے. یہ میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو مجھے ایز اٹ از وہی نقشہ نظر آیا جو آقا دو جہاں کا غار ہرا کے اندر ہوا. آپ یاد کریں نا کہ جب حضور اسلام غار ہرا میں ہے تو اس وقت آپ کرتے کیا تھے؟ جب قرآن نہیں اترا تھا بولیے تو آپ یہی کرتے تھے نا، غور و فکر تھا، اور دن رات وہاں جاتے، وہاں جا کے بس یہی غور و فکر کرتے رہتے تھے کہ یہ نظام کہاں سے بنا، کیسے بنا، سورج کیسے اٹھتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں غروب ہوتا ہے، یہ سارا نظام چلا کون رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، مجھے کوئی بتائے. اور اس بے قراری میں جب آنسر نہیں مل رہا تو پھر کتب تفاسیر میں آتا ہے کہ آپ اس حالت میں آ گئے کہ آپ بالکل غار ہرا کی چوٹی پہ، اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گئے اور قریب تھا کہ آپ زمین پہ آ جاتے. تھوڑا سا ہی فاصلہ رہ گیا تھا بس کہ بس وہ پاؤں نیچے لگنا تھا اور آپ زمین پہ. اور وہ جتنا اونچا پہاڑ ہے جنہوں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ کتنا بلند ہے، اور وہ جو بابا چودہ کا دالن فہدا کی تفسیر ہے نا، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو اپنی طرف ورفتہ پایا، فہدا، تو ہم نے آپ کو اپنا رستہ عطا کر دیا. یہ بالکل وہی ہے کہ ہم نے اتنا اپنے اندر ورفتہ پایا آپ کو کہ آپ تو وہاں پہنچ گئے تھے کہ ایک قدم اور اٹھاتے تو زمین پہ آ جاتے آپ، اور آپ اپنی زندگی تلف کر دیتے. تو اے نبی ہم نے ایسا ہونے نہیں دیا. جو ہی آپ وہاں قریب پہنچے ساتھ ہی جبریل پہنچ گئے، اور اس وقت پھر آپ نے ارشاد فرمایا آئیے ہم بتاتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق. آؤ پہلا جواب دیتے ہیں، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. پہلا آنسر دے دیا. سارے آنسر، وہ 5 آیتیں حضور کے 5 سوالوں کے جواب ہیں جو آپ نے اس وقت اللہ سے، اس وقت اپنے آپ سے کیے، ہواؤں سے، فضاؤں سے کیے کہ کیسے چل رہا ہے. وہ ساری چیزیں آپ 5 آیتوں میں بیان کر دی. تو بالکل وہی نقشہ کہ وہ جو معاملہ بنا، اور ادھر یہ بھی اسی طرح کہ اپنے جسم و جان کو خالی کر، لیکن پھر اسی طرح فہدا، کچھ وقت اسی حرکت پر گزرا، آخر آپ کی بلند توجہ سے اپنے آپ کو اسی مقام کے مناسب دیکھیے. ذرا توجہ رکھیے گا، ذرا توجہ رکھیے گا، بات بہت بڑی ہوگی. حضور میرے لیے آپ اس قدر بڑے مقام پہ ہیں کہ بس اس وقت جب میری آخری حالت چلی گئی کہ میں جسم و جان سے اپنے آپ کو خالی کرنے پہ آ گیا، آپ کی بلند توجہ شامل ہو گئی. اس کا مطلب ہے لجپال پریت نو توڑ دینے جدی باں پھڑ لین. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کسی کامل کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں تو وہ کامل آپ کو کہیں جانے دیں، ایسا نہیں ہوتا. فرمایا حضور میں اعتراف کرتا ہوں کہ خود اپنی محنت سے میں وہاں نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. میری اپنی کتنی کوشش، تھوڑے درس تو نہیں دیے میں نے، تھوڑی تربیت تو نہیں کی، تھوڑا تو قرآن نہیں پڑھا ہوا، تھوڑا تو حدیث نہیں آتا. آپ نے مجھے پہلے دن خلافت دے دی تھی کہ یہ سارا کچھ پڑھ کے آیا ہوا ہے، سارا کچھ پتا تھا، لیکن حضور اس مقام کے مناسبت میں نہیں جا سکتا تھا. خود اپنی محنت سے جانا ممکن نہیں. آپ کی بلند توجہ سے اعتراف کرتا ہوں کہ جو ہی آپ کی نظر شفقت میری طرف ہوئی ہے تو حضور بس میرا بیڑا پار ہو گیا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے. تو ہمیشہ یاد رکھو، میں ایک بات سے بنیاد بنا لی میں نے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو جو بھی نیکسٹ درجہ ملنا ہے نا وہ تمہارے شیخ کی توجہ سے ملے. تمہاری محنت کوشش کا اس میں کوئی عمل دخل، وہ تم اپنے آپ کو رگڑ لو، اپنے آپ کو چمکا لو، وہ علیحدہ بات ہے. وہ ظاہر ہے تمہاری اپنی چمک کے لیے ہے، تم اس کو پالش کرو، ذکر کرو، اذکار کرو، وظائف پڑھو، یہ سب کچھ تمہیں پالش کر دے گا، تمہیں پاک کرے گا، تمہارا دل اندر سے نورانی کر دے گا، سب کچھ ہوگا. اگلا درجہ شیخ کی توجہ کے بغیر نہیں مل سکتا. وہ توجہ کریں گے تو اگلے درجے پہ تو برکت حاصل ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ اگر صرف عبادت سے ملنا ہوتا تو آقا دو جہاں کے ہزاروں صحابہ، ہو سکتا ہے ان میں سے آج کے دور میں ایسے ایسے بزرگ اللہ نے پیدا کیے، کچھ پرسہ پیچھے بھی چلے جائیں،
کہ ان میں سے عشر عشیر بھی آپ کے صحابہ نے اتنی عبادت نہیں کی ہوئی. بولو عشر عشیر بھی نہیں، یعنی کسی طرح وہ عبادت ان لوگوں سے میچ کی جائے جو آج کے دور میں لوگ کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، حج عمرے کر رہے ہیں، قرآن کی جو ہے خدمتیں ہو رہی ہیں، بے شمار اور لوگ دین کے کام. بڑے صحابہ نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا ہوا، لیکن انہیں حضور کی نظر ملی ہوئی ہے، اس نظر سے وہ صحابی بنے. لہذا عبادتوں سے وہ بلندیاں نہیں، توجہ سے وہ توجہ ہوگی تو بلندیاں آئیں گی. رگڑ لیں ناک جتنی چاہتے ہیں کر لیں، کوشش کر کے دیکھ لیں. تو آپ بہت بڑا رول دے رہے ہیں صوفیوں کو کہ حضور وہ جو آپ کی توجہ شامل حال ہوئی نا، تو میں نے اسی وقت اپنے آپ کو بھی خواجہ شاہ نقشبند کے ساتھ ہی دیکھا، خواجہ پارسا کے ساتھ دیکھا، عبید اللہ حرار کے ساتھ دیکھا. پھر کوئی چھوٹی توجہ نہیں ہوئی، بولو نا یار. آپ کی توجہ سے انہی کے ساتھ دیکھا، یہ نہیں کہ ان کے نیچے دیکھ لیا، میں نے ان کے ساتھ دیکھا کہ حضور آپ کی توجہ اتنی اعلیٰ ہے، اتنی بڑی ہے. اللہ تو اللہ ہمیں یہ سمجھانے کی، سمجھنے کی توفیق دے انشاءاللہ. بہت بڑی توجہ، بہت بڑی برکت ہے، اور اس کو شیخ ایسی برکت دے دے، ایسا نور دے دے. اور حضرت مجھے یاد آ گیا حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان جو تھے نا، ان کو پڑھانے کے لیے استاد آیا کرتے تھے، اور وہ ان کا مزار جو ہے لاہور میانی صاحب میں ہے. لاہور میانی جی ملا طاہر بندگی، طاہر بندگی ان کا لقب ہے، بندگی. بہت زیادہ نوافل پڑھتے تھے، تو حضرت نے آپ کو بندگی کا لقب دیا. کہا یار تو بہت ہی بندگی کرتا ہے اللہ کی. تو بندگی ایسا بولا کہ نام کے ساتھ ہی بندگی لگے. وہ پڑھانے آیا کرتے تھے آپ کے صاحبزادگان کو، قرآن پاک پڑھاتے تھے. تو حضرت نے ایک دن دیکھا پڑھا رہے تھے تو گزرے، تو انہوں نے سلام کی، تو وعلیکم السلام کہا، تو تھوڑی دیر دیکھتے رہے، کوئی بات نہیں کی، اندر چلے گئے. تو خیر وہ پڑھا کے چلے گئے، صاحبزادگان کو بلا لیا آپ نے. تو حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد صادق آپ کے صاحبزادے، انہیں بلایا. کہا بیٹا آج عجیب بات ہوئی. کہا جی کیا حضور ہوا ابا جان؟ کہا ہوا یہ ہے کہ تمہارے استاد پڑھا رہے تھے، تو میں نے ان کے نا ماتھے پہ بدبخت لکھا دیکھا ہے، شقی لکھا ہوا تھا. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے، میں حیران ہو گیا ہوں کہ یہ کیا معاملہ. لگتا ہے کہ معاملہ کو بہت بڑی بدبختی کا ہے تمہارا استاد، لیکن مسئلہ بڑا خراب ہے. تو صاحبزادگان جو ہیں وہ پاؤں پڑ گئے. دیکھو یہ بھی تو محبت ہوتی ہے نا استاد کے ساتھ، اور اپنے والد کے اوپر کتنا اعتبار بھی ہے. پاؤں پڑ کے کہا حضور اگر آپ نے یہ دیکھا ہے تو دعا کریں نا، باپ بھی دعا کریں، ہمیں اپنے استاد کی بخشش چاہیے، کرم فرمائیں، رحمت فرمائیں. تو فرمایا بیٹا اٹھ جاؤ. کیا کہا نہیں آپ وعدہ کریں گے تو اٹھیں گے، پاؤں نہیں چھوڑیں گے، ہمارے استاد کے لیے دعا کریں. کہا بیٹا میں توجہ کرتا ہوں. تو خیر اگلے دن پھر اسی طرح ملاقات ہوئی، دیکھا، کھڑے ہو گئے، سلام کی، تھوڑی دیر رکے، چلے. جو ہی وہ گئے صاحبزاد حضور آج کیا؟ کہا مبارک ہو، آج میں نے ان کے ماتھے پہ سعید لکھا دیکھا، سعادت مند. وہ رات تہجد میں توجہ کی تھی، اللہ نے بدل. تو لہذا یہ توجہ سے بدلاؤ آتا ہے، توجہ کے بغیر. لیکن اس کو بھی یاد رکھیں کہ وہ توجہ ہوئی تب تھی جب وہ خدمت کر رہے تھے. سات سمندر پار بیٹھا ہے، ملتے کوئی نہیں آتا ہے کبھی، اس پہ توجہ کیا کرنی بھائی؟ توجہ وہاں ہوتی ہے جہاں خدمت ہوتی. تو ایسے ہی تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ. یہ ہے اصل بات. میں اس پہ اگر ایک اور جملہ بول دوں، اللہ کرے اس کی بھی سمجھ آئے، کہ جب بھی آپ اگلا درجہ لینا چاہیں تو خدمت بھی اگلے درجے جیسی کریں. بولیے خدمت آپ جو ہے وہ تیلی جوانی کر رہے ہیں اور درجہ آپ کروڑوں کا چاہتے ہیں، ویسے نہیں ہوتا نا. خدمت اسی درجے کے مطابق کریں، اللہ اسی طرح کی توجہ شیخ سے دے دے گا، برکت اسی طرح اتر آئے گی، رحمت آ جائے گی. اس کی اب وجہ یہ ہے کہ مجدد پاک نے ان کے ساتھ کیوں دیکھا؟ کیونکہ آپ اسی لیول کی خدمت بھی فرما رہے تھے.
حضور شاہ نقشبند کی جتنی تعلیم آپ نے پھیلائی ہے، بولو کس نے پھیلائی؟ اب بیت اللہ حرار کا جو طریقہ آپ نے جاری کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ تو چونکہ آپ اسی طرح کی خدمت کر رہے تھے، شیخ نے توجہ کی تو اسی درجے پہ دیکھا، اسی درجے پہ دیکھا، کیونکہ خدمت اسی طرح کی کر رہے تھے تو وہ درجہ ملا۔ تو ہم چونکہ اس راز کو سمجھ نہیں پاتے، ہم ساری زندگی یہی کہتے پھرتے ہیں کہ ہمیں نہیں کچھ مل رہا، فلاں 10 سال ہو گئے، فلاں کو 20 سال ہو گئے، فلاں کو 15 سال ہو گئے، وہ کچھ نہیں کر رہا تو ہم کیا کر پائیں گے بھائی؟ وہ نہیں، وہ کر کچھ نہیں رہا، جاؤ جا کے دیکھو، جا کے جس نے کی ہے اللہ نے 2-3 سالوں میں ہی اللہ نے برکتیں عطا کر دی، کوئی درجہ دور نہیں، کوئی دور نہیں ہے، 2-3 سالوں میں بندہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے اگر اسی طرح کی خدمت کا جذبہ رکھے، ورنہ تو کئی سالوں سے یہاں پہ لوگ بیچارے رگڑتے رہتے ہیں اور ملتا کچھ نہیں، کیونکہ وہ اس طرح کی خدمت کا جذبہ رکھتے نہیں، نہ کرتے ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ حضور آپ کی بلند توجہ سے ایسا ہو گیا اور یہ رحمت مجھے نصیب ہوئی، یہ کرم مجھے ملا ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی اپنے شیخ کے ساتھ یہی انداز ملے، ہم اسی انداز سے اپنے شیخ کی خدمت میں بیٹھے آئے۔ یہ دہرا لیں، پہلے وضو کی بات کی گئی، بولیے، اس کے بعد آپ نے 4 بزرگوں کی بات کی اور پھر یہ فرمایا کہ ان کے انداز یہ تھے، پایوں کو پکڑا ہوا تھا، اور پھر بہت بڑی بات کھول دی کہ حضور میری اس مقام کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں تھی، لیکن جو ہی میں نے یہ تصور کیا کہ میری نہیں ہے تو اتنا دکھ اور تکلیف تھی کہ اسی وقت پھر آپ کی توجہ شامل حال ہے، اور وہ توجہ اتنی بڑی تھی کہ میں نے فوراً اپنے آپ کو اسی مقام کے مناسب دیکھا جو کہ ان بزرگوں کا تھا۔ اس میں وہ واقعہ بھی یاد کر لیں تاکہ ذہن میں رہے جو حضور سیدنا یوسف علیہ السلام کا اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ہے، وہ بھی یاد کریں، کیونکہ اس میں بھی یہی ہوا تھا، بولو اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ آپ جب زلیخا نے پورا وہ معاملہ بنا لیا اور وہ سارے دروازے بند ہو گئے اور وہ قریب آئی اور اس نے آگے پوری کوشش کی، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ قریب تھا کہ اتنا بڑا وہ جال تھا، اتنا بڑا وہ نفس کا حملہ تھا، اتنی بڑی وہ شیطانیت تھی، قریب تھا کہ یوسف علیہ السلام کا ذہن آگے پیچھے ہوتا، قریب تھا کہ اچانک آپ نے فوراً دیکھا کہ آپ کے والد گرامی سامنے نظر آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور وہاں انگلی دانتوں میں دبائے کہ یہ کیا سوچ رہے ہو تم؟ یعنی وہ توجہ شامل حال ہوئی، اور ساتھ ہی جو ہے وہ آپ نے دوڑ لگا دی پیچھے کی طرف، اور اس نے پیچھے سے پکڑا تو وہ قمیض پھٹ گئی پیچھے سے، اور پھر دروازے کھلتے چلے گئے اور وہ دروازہ آخری دروازہ بھی کھل گیا اور آپ باہر نکل گئے۔ اس میں بھی والد کی توجہ شامل ہوئی، اس میں بھی وہ برکت شامل ہوئی، اس میں بھی وہ بزرگوں کی رحمت شامل ہوئی، تو وہ برکت سامنے آئی۔ گو وہ ایسا کرنے والے بولو نہیں تھے، لیکن وہ شیطانیت اتنی بڑی تھی، نبی تو ایسا نہیں کرتا، نہ وہ کرتا ہے نہ کبھی کرے گا، لیکن شیطانیت اتنی بڑی تھی کہ حملہ اتنا بڑا تھا کہ آپ کا ذہن ڈگمگایا۔ ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیارت، ساتھ ہی بزرگوں کی زیارت ہو گئی اور اللہ نے توجہ سے حالات بدل دیے۔ بس یہی ہے، تو اللہ کرے یہ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے اور ہم اپنے معاملات میں ہر جگہ اپنے بزرگوں کی توجہ میں رہے اور ان کی توجہ ہمارے ساتھ شامل رہے، اور جب بھی کبھی ایسا موقع ہے ان کی توجہ ہمیں بچائے، ان کی توجہ ہمیں نکال لے اس بھنور سے جس میں ہم گرنے لگے، اور اس کے لیے پوری طرح سے ان کے سامنے کھول دے ہر چیز، حضور یہ معاملہ ہے۔ تو آؤ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، اللہ یہ سعادت ہم سب کو عطا فرمائے، آج جو سمجھا ہے اس کے نور کو اللہ ہمارے دلوں میں اتارے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ذکر کی طرف تو جب عائشہ سے ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ کی صدا سنیں کہ آپ کا دل دک دک نہیں، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ
تمام لطائف سے اللہ اللہ کی صدا سنیں۔ تصور یہی رہے کہ آپ نہیں، آپ شیخ ہیں، اور ہر ارد گرد ہونے والی آواز بھی اللہ کی آواز میں بدل رہی ہے۔ اپنی باطن کی دنیا میں بھی اور ظاہر میں بھی اللہ اللہ کی آواز کو سنیں اور محسوس کریں، اور اس کی تجلیات کو اپنے لطائف کے نازل ہوتا ہوا دیکھیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ آمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين یا الہ العالمین، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس پہ عمل کر کے وہ تمام حجابات دور کرنے میں ہماری مدد فرما۔ الہی وہ تمام جو برائیاں ہیں، تمام جو بدیاں ہمارے اندر پنپ رہی ہیں، الہی اپنی رحمت سے دور اور صاف فرما دے۔ آمین۔ الہی ہمیں بھی اس علم کا عامل بنا دے۔ آمین۔ الہی ہمیں بھی وضو کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ الہی ہماری نمازیں درست کر دے۔ آمین۔ الہی ہماری ابتدا ٹھیک کر دے۔ الہی ہماری سمت کو اپنی طرف موڑ دے۔ آمین۔ الہی ہمارے کبروں کا جو دلوں کا محور ہے وہ تیری ذات ہو جائے۔ آمین۔ الہی ہمارے کبروں کی جو منزل ہے وہ تو ہو جائے۔ آمین۔ الہی ہمیں وہ چیز عطا فرما جس کا ہم طالب ہیں اور وہ تیری طرف جانے والی ہے۔ آمین۔ الہی ہمیں اپنا قرب عطا فرما۔ الہی ہمیں اپنے شیخ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ الہی ہمیں اپنے شیخ کے مشن کا دست و بازو بنا۔ الہی ہمیں اپنے شیخ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ الہی ہمیں دیکھ کے ہمارا شیخ خوش ہو جائے۔ الہی ہمیں اپنے شیخ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جتنی بھی قوتیں درکار ہیں وہ ہمیں عطا فرما دے۔ الہی ہم کچھ بھی نہیں ہے، صرف تیرے خاص کرم سے اپنے شیخ مکرم کی وجہ سے ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ الہی تیرے کرم شامل حال ہے، ہم یہاں ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی اوقات نہیں۔ الہی بس اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں ایمان پہ موت عطا فرما۔ آمین۔ وفوض نريد الله ان الله بصير بالعباد وصلى الله على خير خلق محمد وآله وصحبه۔ دعا کے ڈاکٹر صاحب دعا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین۔ آمین۔ اللهم إنا أسألك العفو والعافية۔ آمین۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ آمین۔ اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ آمین۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة آمین۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ آمین۔ یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے، یا اللہ تیرے در پہ آئے ہیں، یا اللہ
ہم تیری معرفت کے لیے، تیری حقیقت تک پہنچنے کے لیے، اپنے دلوں کو تیری محبت سے منور کرنے کے لیے یا اللہ ہم نے اپنے شیخ کا دامن تھاما ہے، یا اللہ ہمیں اس راستے پر استقامت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اس راستے پر استقامت عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہمارے شیخ محترم تیرے دین کی خدمت کے لیے جو کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان میں مزید برکتیں عطا فرما، یا اللہ ان کے مقامات اور ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ہمارا ہمیشہ ہمیش کے لیے ساتھ فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی، ان کے مشن کا وارث بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما، یا اللہ ہمارے دل تاریک ہیں، یا اللہ اپنی خاص فضل سے، اپنی خاص رحمت سے ان دلوں کو چمکا دے، یا اللہ ہمیں اپنے قرآن کا داعی بنا، یا اللہ قرآن کی دعوت کو سننے والا، سنانے والا، عمل کرنے والا بنا، آمین یا اللہ قرآن کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے رب العالمین، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنے لوگ لائیو یا اللہ اس محفل میں شریک ہیں، اے رب العالمین سب کے غموں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو دور فرما، سب کے گھروں کو خوشیوں سے، نعمتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرما، یا اللہ سب کے دل کی مرادوں کو پورا فرما۔ اے رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد مدینہ عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ واجل عطا فرما۔ اے رب العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب العالمین جو بے گھر ہیں انہیں اپنے گھر عطا فرما، یا اللہ جو اپنے بچوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں ان کی بہترین رہنمائی فرما۔ اے رب العالمین ہمارے وہ عزیز اور پیارے جو ہم سے بچھڑ گئے اس وقت شہر خاموشہ میں ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو مینار نور بنا، انہیں جنت الفردوس میں بلند ترین اور اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ جن کے والدین زندہ ہیں میرے مالک انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے یا اللہ انہیں جنت میں بلند ترین مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے رب العالمین دنیا اور آخرت میں ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على محمد۔ بہت شکریہ، اللہ بڑی برکت۔ ماشاء اللہ۔